بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے سر تقریب و احساس محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات بصرکا حضور صاحب الاولاد ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رب کائنات تمام حاضرین و ناظرین کی تمام طرح کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ کریم رمضان کریم کی ان حسین اور بابرکت ساعتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی مالی اور بدنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا سبق سرکار سیدنا علی بن اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تیسری پسندیدہ چیز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر، سرکار سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر. تو سرکار سید محمد المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس وقت اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں پہلی چیز جو کمزور لوگ ہیں ان کی خدمت، اور دوسری چیز تھی جہاد کرنا تلوار کے ساتھ، اور تیسری پسندیدہ چیز کہا الصوم فی الصیف، کہ شدت والے ایام میں روزہ رکھنا یہ میری پسندیدہ چیز. دیکھیے اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، ان کی پسندیدہ چیزوں کا معیار کیا. حالانکہ اب ایام بدل رہے ہیں، ہمارے موسم کے اعتبار سے روزے سردیوں کی طرف آ رہے ہیں. خوشی ہو رہی ہے کہ چلو روزے آسانی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ انسان اپنے لیے آسانی تلاش کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی پسند کرتا ہے. لیکن حضرت علی بن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب اپنی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا تو اس نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مجھے بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں پسند ہیں، وہاں پر مجھے شدت والے ایام میں، گرمی والے ایام میں
روزہ رکھنا بھی بہت پسند. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس عمل میں مشقت زیادہ ہو اللہ کے یہاں اس پر اجر زیادہ. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. ان میں سے ایک آسانی روزے کا محدود وقت کے اندر آنا. پہلی امتوں کی بنسبت امت محمدیہ پر روزے کم بھی ہیں اور مختصر بھی، اور ان کے اندر امت کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا کی. خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض. اور وہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے لعلکم تتقون. یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کو بھی متقی اور پرہیزگار بنائے. روزہ بندے کے اندر پرہیزگاری کا عنصر پیدا کرتا ہے. حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، حج کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر بہت ساری امور کو ہم ادا کرتے ہیں. ہر کام ہی وہ تقوی کا باعث ہے. کیوں؟ تقوی کی تعریف ہی یہ ہے التقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، کہ جن کاموں کا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے وہ کام بندہ باقاعدگی سے سر انجام دیتا رہے، اور جن کاموں سے منع کر دیا ہے ان سے بندہ باز آ جائے. تو جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری بندے میں تقویٰ پیدا کرتی ہیں. لیکن اللہ کریم نے جب روزے کی باری آئی تو ارشاد فرمایا روزہ تمہاری اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ رب تمہیں متقی اور پرہیزگار بنائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ زیادہ پرہیزگاری اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے. اس کی مثال ہم کو لے سکتے ہیں. ہم جب رمضان کریم کے علاوہ کوئی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے اندر بہت زیادہ احتیاط بھی معمولات کے کام ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں مجھے کیا پسند. ہماری اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بس جو ہمیں پسند ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں. یا پھر اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلی ہے وہ گناہ کر گئے. لیکن جب رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے تو بندے میں تقویٰ اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ گناہ سے رہا گناہ، بندہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے میرا رب جو دیکھ رہا. اب اس کی مثال گرمیوں کے ایام کے روزے ہوں، بے شک سردیوں کی ہوں، عصر کے وقت شدت کی پیاس ہوتی اور منہ کے اندر پانی ہوتا ہے، بندہ کلی کرنا چاہتا ہے اور وہ پانی بندے کی حلق کے قریب تک پہنچ چکا ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ادھر سے جان لبوں پر ہے، زبان پیاسے کانٹا بن چکی، لیکن پھر بھی وہ ایک بوند پانی کا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا. کیوں نہیں اترتا؟ یہ روزہ بندے میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، خوف قرآن پیدا کرتا ہے. یہ بندے کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ کوئی اس سے تیری غرض نہیں، تیری غرض اس سے ہے کہ تجھے پورا گناہ میرا ہے.
اب منہ کے اندر پانی ہے لیکن الگ سے نیچے نہیں اتر رہا. کیوں نہیں اتر رہا؟ اس لیے کہ بندے کا یقین کامل ہے کہ مجھے میرا دیکھنا. اب اللہ تعالیٰ بندے کو رمضان کی پریکٹس سے گزار کے، رمضان کی عبادت سے گزار کے بندے میں اتنا حوصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور بندے کو یہ نظریہ دینا چاہتا ہے کہ تیرا رب صرف رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھتا. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہے، بلکہ کیا رب کو چاہے دیکھتا ہے. تیرا کوئی عمل تیرے خدا سے پوشیدہ نہیں آتے تو وہ کام کرے. تو جب ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرے اپنی شان کے مطابق وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر جب ہم رمضان میں اللہ کے منع کر دینے کی وجہ سے حلال چیز نہیں کھاتے، تو پھر سارا سال اللہ کے منع کر دینے کے باوجود ہم آرام کیوں کھاتے؟ دیکھیے، کھانا پینا عمل زوجیت کرنا یہ حلال ہے شادی شدہ بندے کے لیے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، بندے نے چھوڑ دیا. تو جب اللہ کے کہنے پہ بندے نے حلال چھوڑ دیا، بس اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ میرا جی چاہتا ہے میں سگریٹ چھوڑ دوں لیکن میرا اس سے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کوئی کہے دوپہر کا کھانا چھوڑ دے، وہ کہتا ہے جی اس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا. رمضان آ جائے تو سگریٹ بھی چھوٹ جاتی ہے، رمضان آ جائے دوپہر کا کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے. گالی گلوچ کرنے والا بندہ ہے، رمضان شریف آ جائے تو وہ بھی احترام کر کے گالی گلوچ چھوڑ جاتا ہے. بدیانتی کرنے والا بندہ ہے، رمضان آ جائے تو وہ بھی چھوڑ جاتا ہے. اب دیکھیے اجر ہے، یہ گناہ سے رہا ہے اور یہ چچلے سے رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ رمضان گیا تو کہا رمضان کی برکت سے اگر تو اپنے لیے وہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے جس کو تو کہتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر رب کے کہنے سے تو اپنی زندگی سے گناہوں کو کیوں بے دخل نہیں کرتا؟ اپنی زندگی سے اپنے گناہوں کو بے دخل کر، اپنی زندگی سے اپنے گناہ سے نکال اور اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کر، پھر فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تجھے ایسا مقام ایسا مرتبہ عطا کرے گا جس سے تجھ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا. اب یہاں رزق کا معنی صرف روٹی پیسہ نہیں ہے، یہاں رزق کا معنی عزت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور یہاں پر رزق کا معنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخری ہے. تو فرمایا کہ اسباب پیدا کر دے گا جس کا کوئی کبھی گمان بھی نہیں کیا، لیکن کیا کرے؟ تقویٰ اختیار. اب دیکھیے رمضان کریم جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات کا اعلان کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود ادا کروں. حالانکہ دیکھیے نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جزا نماز پر بھی تو رب نے دینی ہے، لیکن نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا نماز پر میرے لیے پڑھی ہے اجر میں عطا کروں گا، لیکن روزے پہ کہا روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے. اب اس کی شارحین حدیث میں ایک تشریح یہ بیان کی ہے کہ روزے پہ اللہ اجر دے گا، لیکن وہ اجر فرشتوں کے ذریعے سے دے گا. جو دیگر عبادات ہیں ان پہ جو اجر دیا جائے گا وہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اجر فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر اپنے دستور کو شروعات فرمائے. تو اس لیے فرمایا آج یہ روزہ میرے نہیں. حالانکہ عبادتیں تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، لیکن روزہ کو پسند ہے. روزہ کیوں پسند ہے؟
اور روزے پر ہی خاص اس اجر کا اعلان کس لیے؟ اس کی ذرا وجہ سمجھیے گا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جب بندہ کرے تو بندہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز عبادت ہے، عبادت معبود کی ہوتی ہے، اللہ تو معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حج کرنے سے پاک ہے۔ عموماً ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، یہاں بھی فرق ہے۔ لیکن جب روزہ آتا ہے نا، روزہ، تو بندہ روزے کے عمل سے اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھ کے بندہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ روزہ اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ روزہ کی بندہ ہمیں روزیت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں لینے سے پاک ہے۔ اب بندہ کے تین کام وہ نہیں کرتا جو رب کی شان نہیں ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ تو جب بندہ بے تین کام ادا کرتا ہے پھر مالک کہتا ہے بندے میں میری تین صفات when my actor is one, this way, this way, this thing, and then just the other, I need that good flag I can do that. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا جو روزے دار ہے نا اس کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری تاہین الافطار، جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس کے لیے کہاں پر رکھی ہے، اور فرمایا وحین یلقا ربہ، اور فرمایا دوسری خوشی اس کے لیے جمع کر کے رکھنی جاتی ہے، وہ اس کو اس دن عطا ہوگی جس دن روزہ کی ملاقات اس کے رب سے، اور میں کسی اس کو رب سے ملاقات ملے گی۔ اب دیکھنا کسی اور عبادت پہ اس اجر کا وعدہ نہیں فرمایا، لیکن روزے کے اجر کا وعدہ کیا کیا؟ کہا ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی رب اس کو اپنی ملاقات کے وقت عطا کرے گا۔ اب روزے کی حالت میں دیکھیے کس قدر اجر ہے، بندے کے منہ سے سمین لائے تو یہ ممنوع ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا میری امت کے لیے مشقت پیدا ہو جائے گی تو میں اپنی امت پر اس مسواک کو لازم کر دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج ہم تو گھر سے نکلتے وقت برش کرتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو گھر میں جا کے پہلے اعمال میں حضور مسواک نہ کرتے، جب حضور گھر سے باہر نہیں کرتے اس وقت بھی مسواک کرتے۔ حالانکہ یہ شائبہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہنا چاہیے، جس طرح ہمارے منہ کے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے شاید اللہ کے نبی کے دہان مبارک کی اسمیل پیدا ہوگی، ایسا تصور نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا کہ خوشبو دار، اور حضور کا وہاں پر ہے، اور میرے آقا کے تو بولے فراز بھی خوشبو بارے ہیں، تو پھر میرے آقا کے مبارک دہن سے بدبو کا تو تصور بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اس عمل میں اتنے رہتے ہیں تاکہ امت کو یہ عمل پسند نہیں ہوگا اور امت کی عدم سے یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری امور میں دیکھا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں میں نے چبا کے دی ہے مسواک، یعنی بظاہر نقش ہے جسم کے اوپر کہ مسواک چبائی نہیں جا رہی، مگر اس کے باوجود سیدہ عائشہ پاک نے چبا کے دی ہے۔ اللہ کی نبی نے مسواک کو پسند فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں جب نماز کے لیے آؤ تو مسواک کر کے آیا کرو، عبادت کے لیے آؤ تو مسواک کر کے آیا کرو۔ اس لیے جب بندہ عبادت میں کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتے نماز پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ لیتے،
نماز پڑھنے والے سے منہ کے ساتھ نہیں جوڑ لیتے، قرآن پڑھنے والے سے منہ کے ساتھ نہیں جوڑ لیتے، اور ادھر سے جو لفظ نکلتے ہیں فرشتے اس کو اپنے پیٹ داخل کر لیتے ہیں۔ اور کہا اگر تمہارے منہ سے سمیل آئے نا تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ جتنے بھی میں نے مفہوم اور رسول اللہ میں اس بات کے حوالے سے یہ اہتمام کرنے کا حکم ہے، لیکن روزہ دار کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب وہ روزے کی وجہ سے اس کے معدے سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، اس کے منہ سے جو سمیل ظاہر ہوتی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے وہ مجھے کستوری سے زیادہ کستوری سے زیادہ پسندیدہ لگتی ہے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم نے صفائی نہ کرے، یعنی اہتمام کرنا چاہیے صفائی کا، اہتمام کرنا چاہیے ستھرائی کا، مگر میرا بیٹ بنانا چاہتا ہے کہ پیدائش میں ناخن نہیں ہوئی، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو جب وہ روزہ دار بن جائے تو رات میں سوئے نہیں پہنا بلکہ بندے کرنا ہے۔ تو گویا روزہ دار بندہ روزہ رکھنے جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی ریاضت کرتا ہے، اور جو بھی مشقت والا کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب اپنے بندے کو زیادہ سے زیادہ اجر ثواب۔ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، یعنی صرف ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے بعد احتساب کی شرط ہے۔ احتساب کا معنی کیا ہے کہ بندہ اپنے اندر جانتے کہ جس مقصد کے لیے روزہ رکھوایا گیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر لیا۔ روزہ دار اس بات کا خیال کرے، اس بات پر غور کرے جن چیزوں کو میں نے کیا گیا تھا کیا میں ان چیزوں سے باز ہوئے۔ اب دیکھیے روزہ دار کے لیے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے مگر چغلی سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، تو میرے آقا نے فرمایا اس کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اب وہ ایک بندہ روزہ رکھے تو پھر روزہ جس طرح ہمارا ملتا ہے ایسے ہمارے میں آپ دیکھیں گے، روزہ ہمارے کھانے کا بھی ہے، اور روزہ ہمارے دل اور دماغ کا بھی ہے، اور روزہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی روزہ اپنا روزہ نہ توڑے بلکہ ہر طریقے پیدا کرے۔ جب وہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ اجر کا دیتا ہے۔ اللہ اس پر پہلے ساش کو دیکھیے روزہ کتنی عظیم اور حسین بات ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تقریر کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پرہیزگار کر رہا ہے، اور اپنے بندے کے دل و دماغ میں یہ یقین پیدا کر رہا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہی عمل جو تقوی والا ہے نا یہ مقام احسان ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں پانی کا گلاس پلا دیا تو احسان کر لیا، کھانا کھلا دیا تو احسان کر لیا، کپڑا پہنا دیا تو احسان کر لیا، کوئی شک نہیں ہے یہ سارے کے سارے کام احسان والے، لیکن ایک احسان اور بھی بخاری و مسلم کی یہ حدیث بات ہے، بلکہ بخاری شریف کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس حدیث پاک میں راوی ہیں کہ ایک بار ہم حضور کی بارگاہ ناز کے اندر جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، نہایت سفید کپڑے ہیں اور انتہائی زیادہ کالے بال ہیں اس کے، اور ظاہری جسم پر کوئی سفر کے آثار نمودار نہیں ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور دو زانوں بیٹھے تھے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ بندہ آ کے نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھ نبی پاک کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ کہا ہم حیثیت سے یہ بندہ مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں ہے، کوئی مسافر محسوس ہوتا ہے، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہے مسافر، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، داڑھی شریف کے اندر زلفوں کے اندر بھی کوئی سفر کے آثار نمودار نہیں ہوئے، درد وغیرہ نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی حیران بیٹھے تھے، اس بندے نے ثابت کر دیا
اللہ کے نبی نے جواب دیا. جب حضور نے جواب دیا نا تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. اس نے اگلا سوال کر دیا, میرے آقا نے جواب دیا. پھر وہی بندہ کہتا آپ نے سچ کہا. اس نے اگلا سوال کر دیا, میرے آقا نے جواب دیا. پھر کہا آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم اور حیران ہوئے کہ عجیب سائل ہے, سوال بھی کرتے جواب لے کر اوپر سے تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی آپ سے یہ کہتا ہے سچ فرمایا. کہ عجیب سائل ہے کہ سوال بھی فٹ کرتا ہے, جواب لے کر آگے سے اس کی تصدیق کر رہا ہے. کہا سوال جواب کیجیے. اٹھ کے چلا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا تمہیں پتا ہے بندہ کون تھا؟ حضور ارشاد ہوئے کہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھایا. یہ جبریل امین تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے وہ جو 5 سوال کیے تھے جبریل امین نے, ان میں ایک سوال جو تھا من الاحسان یا رسول اللہ. حضور ارشاد فرمایا کہ احسان کیا ہے, احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا, آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. فرمایا احسان یہ ہے کہ اپنی بات اس طرح کر جس طرح اللہ اپنے رب کو دیکھ رہا. یعنی اپنی عبادت میں سے نشت لے گا, اپنی عبادت کو میرے بتائیں لے گا, اپنی عبادت میں سے نشت لے گا, اور اپنی عبادت میں جو دوہم یہ ساتھ پیدا کر کہ کوئی ناشت ہے اور ادھر اپنے رب کو انگارے زندگی جائیں. میرے آقا نے کہا اگر تو یہ نہیں کر سکا نا, اگر تو اس مقام پر فائز نہیں ہو سکا تو پھر کیا کر. یعنی پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے آپ کو اس مقام سے لے کے جا, تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا نا تو پھر یہ یقین کر, پھر یہ اعتماد اپنے اوپر جاری رکھ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ یقین بنا کہ تیرا عبادت کچھ نہیں دیکھ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تو دیکھے. اچھا تو نہیں دیکھ سکا پھر یہ یقین رکھ کے تمہیں دیکھنا ہے. اب اگر وہ بندہ اس مقام پر فائز ہو جائے, اس محکمے پر فائز ہو جائے, کہ جب اس کے یہ یقین غالب آ جائے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے, پھر اس وقت وہ بندہ کی احسان بھی باقی نہیں رہتے. اور جب بندہ احسان کی باتیں میں داخل ہو گئے نا, جب بندہ احسان کرنے والا ہو جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے, مرتبہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. تو عبادت کر کے اپنے عمر کے بعد کر لے, پھر تعریف کر لے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے, تو اس وقت وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس طرح کا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوا کرتا ہے. تو سرکار سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, حضور میری پسند یہ ہے الصوم بالصائم, کہ شدت والے ایام میں میں روزہ رکھتا. آج دیکھیے ہمیں کوئی تھوڑی سی مہم ہو, چھوٹا موٹا کام ہو, تو ہم روزہ چھوڑ جاتے ہیں. سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم غزوہ بدر لڑی ہے. رمضان کریم کا مہینہ تھا, رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر لڑا گیا. تو سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جاننے والے دن میں بھی روزہ رکھا. حضور دیکھیے آج ہمارے ہاں تو روزے بالکل ٹھنڈے ہیں, بلکہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, ارشاد ابو ہریرہ پاک کا, آپ کہتے ہیں میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں بتاؤں, ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں بتاؤں. حضور ارشاد ہے, آپ نے فرمایا سردیوں کے روزے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ٹھنڈی غنیمت. حضور یہ رمضان کریم اگر سردیوں کی طرف آ رہا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے تو رہے بوڑھے, معذور تو رہے معذور,
زبان میں بھی چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے وہ بھی روزے چھوڑے جا رہے ہیں. اور بلکہ اگر کہا جائے روزے کا اہتمام کر تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جناب ساڑھے کو دانے لوگ دیں. اور میاں روزے کا تعلق دانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر ایک بندہ بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی اس روزے کے کفارے کے طور پہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو میرے آقا نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑا تھا وہ اس کے اجر و ثواب نہیں پائے. اور پھر مشقت والے روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم پھر اس وجہ سے مشقت والا کام نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے روزہ رکھا. یعنی ایک بندہ مزدور ہے، وہ کسی کے ہاں کام کرتا ہے، اب وہ اپنی ذمہ داری میں غفلت پیدا کر لے. اب اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام کرنا ہے، وہ اس کی پیسے لیتا ہے کام کرنے کے. اب کس وجہ سے میں غفلت کر کے چونکہ میں نے روزہ رکھا. اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے میں عبادت تیرا اور صرف خدا کا کام نکلے، لیکن کام کرنا وہ تیرا اور تیرے مالک کا معاہدہ ہے. عدت والے ایام کے روزے اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت بھی پوری کروں، اور جس بندے کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، میرا ایگریمنٹ ہے، میں اس ایگریمنٹ کی پاسداری میں پوری کر کے دکھاؤں. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مزدور جو کام کرتے ہیں دکان پر ہے، وہ مل کے اندر ہیں یا وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ ریسٹ ٹائم بڑھائیں، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں. اس لیے کہ جب ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کے بندے اور مہربانی کرو تاکہ رب کریم خود معلوم شریف اٹھانے جائے. یعنی اگر ہم اللہ سے مہربانی کریں گے تو رب سے مہربانی کرے گا. تو پھر اس کے لیے طریقہ صحیح ہے، اگر ہم اپنے لیے ریسٹ چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، تو ہم اپنے مزدور کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا ریسٹ ٹائم بڑھا دیں تاکہ وہ کام کی وجہ سے کہیں روزہ نہ چھوڑ دیں. اور اگر کام کاج کرنے والے میں کچھ بندے روزہ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، تو جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم ان کے تحفے اور تحائف بڑھاتے ہیں، تاکہ ان کی اجرت بڑھاتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں میں شوق پیدا ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو بھی ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین ارشاد کی. اور پھر الصوم بالسحر، حضرت علی پاک نے کہا شدت والے ایام روزہ. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سحری افطاری ہو یا نہ ہو، اس بات سے غرض نہیں ہے. کہا اگر سحری افطاری کا اہتمام نہ کرے تو علی پھر بھی پسند کرتا ہے کہ علی پھر بھی روزے سے رہے. دیکھیے آج ہمارے پاس تو سحری کے دسترخوان پہ بے شمار نہیں ہوتی، افطاری کی دسترخوان کی بے شمار نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم تک دل جاتے ہیں دسترخوان پہ. اللہ کی ہمیں نہیں ہے جبکہ اس وقت وہ حالات کا جائزہ لے کہ وہ چند میں کھجوریں ملتی سحری کے لیے اور چند میں کھجوریں ہیں افطاری کے لیے، مگر وہ افطاری بھی کر رہے ہیں کھجوروں سے، سحری بھی کر رہے ہیں کھجوروں سے، اور جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، بھی کر رہے ہیں، وہ سب کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا کہ جناب وہ جو سحری اور افطاری کا سامان نہیں ملتا. اور یہ ہمارے اندر جذبہ رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہم اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں. اور الصوم بالسحر کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر جو چیز ہمیں پسند ہے نا ہم اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. بس آپ کا دیکھا جائے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو سارا دن جو ہے نا وہ چیزیں جوڑ کے رکھتا ہے، یہ بھی افطاری میں کھاؤں گا، یہ بھی افطاری میں کھاؤں گا، یہ بھی افطاری میں کھاؤں گا. اور نام یہ روزہ جوڑ کے رکھنے کا نام نہیں ہے. روزے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تیرے پاس ہے تو ضرورت مند آ گیا اس کو عطا کر.
اگر کوئی سوال تیرے دروازے پہ آ گیا کہ ہاں تک میں دروازے پہ آ گیا تو اس میں کہہ دے، کیونکہ ہمارے مزاج پر حدیث ہے، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑے گی تو یہ استعمال کریں گے، اور نیا عطا کر دے تاکہ رہتا آنا ہمیں مشکل وقت دیکھنا ہی نہ پڑے، ہمیں مشکل پیش نہ آئے، ہمیں دشواری کرنے بھی نہ دیکھنا پڑے، لیکن اگر دشواری کا وقت بھی آ جائے تو بندے کا کام پھر بھی یہی ہے وہ سوالوں کو ٹھکرائے نہ، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہے اس کو سرکار انجل مقدس خلاف کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے دونوں شہزاد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر سیدہ کائنات سرکار علی المرتضیٰ شہزادوں کو لے کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹوں کی بیماری اتارنے کے لیے کچھ نظر مانو۔ یہ بھی ایک علاج کی صورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بڑے ڈاکٹر سے علاج کروانا، اچھی کمپنی کی دوائی لینا، اگرچہ کوئی شک نہیں، اچھے طبیب سے علاج کروانا، اعلیٰ کوالٹی کی دوائی لینا یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا حسنین کریمین کی بیماری اتارنے کے لیے نظر مانو، بچوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے، مسائل دور کرنے کے لیے، آلات دور کرنے کے لیے ہمیں نیکی کے کاموں کی نظر ماننی چاہیے۔ اللہ کرے میرے بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں یہ کام کروں گا نیکی کا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں یہ کام کروں گا نیکی کا، اور پھر جب بچہ ٹھیک ہو جائے تو جتنا جلد ممکن ہو جائے تو وہ نظر کو اتارے۔ نبی پاک نے فرمایا نظر مانے۔ حسنین قریبین کے والدین نے سیدہ کائنات سرکار علی المرتضیٰ نے اتفاق کی رائے سے نظر یہ مانو ہمارے شہزادے ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں۔ مالک نے کرم فرمایا شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ حسنین قریبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحتیابی کی خوشی میں سرکار علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھ لیا۔ آج دیکھیے آج ہم پنج روزے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور وہ مشقت والے ایام میں عرب کا صحرا کی گرمی کتنی مشقت والی ہے، پھر آج کی طرح اسباب بھی نہیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اسباب ہیں اس وقت اسباب بھی نہیں پہ زیادہ، تو انہوں نے روپین پیسے کو خیرات کرنا، مسجد مدرسے کو دینا، اس کی نظر نہیں مانی، بلکہ سب سے پہلے نظر کس بات کی مانی؟ کام 3 روزے رکھیں گے، پتا تھا کہ روزہ اللہ نے سب سے زیادہ کریں، پہلے تو روزہ رکھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ رزق کمایا سحری و افطاری کے لیے، روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہے، دروازے پہ صدا ہوتی ہے اہل بیت نبی کے دروازے پہ ہم حاضر ہیں اور میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں اور مجھے کھانا دیا جائے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، افطاری کا وقت ہے اور یہی کھانے پینے کا سامان ہے، انہیں سے صدا نہیں ہے، تو سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات سے فرمایا اہل بیت کے دروازے پہ سوال ہے، اس دروازے کی شان نہیں، کہا ہمارے دروازے خالی سے رائے ایسے بھی گزشتہ کھاتے ہیں وہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ بھی کہا یہ تو ویسے ہوتا ہے میاں ہم سارا دن سنبھال کے رکھتے ہیں، اس تاریخ کے دسترخوان پہ بیٹھے اور بچہ بھی اس میں پینا کچھ نہیں ہے، ماں کی ذات بچے رکھتے ہیں کیسا ہے جو کچھ ہے اٹھا کے اس سے کشمیر میں ڈال دیا، سنو کہ جو کس کا ساری کی دوبارہ روزہ شروع ہو گیا اگلے دن کا، جن کی مزدوری ہے شام کا کھانا ہے، دسترخوان کر گیا افطاری کے لیے بیٹھے اور دروازے پہ آپ کے صدا دینے والا صدا لگاتا ہے رات نائی کے پیر میں اور اہل بیت رسول کے دروازے پہ سارے کے آیا ہوں اور مجھے سے بات ہوا دین۔ سیدہ کائنات نے علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کن والا دیا، کہا اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جانا چاہتا، اور یہ جیسا بھی تقسیم ہے
اس کا بھی زیادہ اثر ملتا ہے۔ حکم کے مطابق جو کچھ تھا کشتیوں میں ڈال دیا گیا اور تیسرے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے اور بالکل سامنے وہ افطاری کا دسترخوان ہے اور باہر سے آنے والا صدا لگاتا ہے میں قیدی ہوں، کئی دن کا بھوکا، پتہ چلا اس دروازے سے کسی کو خالی بھیجا نہیں جاتا، ایک دروازے میں آنے والا کہ خالی بھیجا نہیں جاتا، کشمیر میں جا کے آئے ہیں تو سرکار عالم مقدار سیدہ کائنات سے فرمایا کہ یہ سارا تیریف ہے، ایک دروازے پہ نہیں جانا کا اللہ شروع کرتا ہے کہ ہماری نظر پوری ہوتی ہے اور تیسرے دن بھی افطاری کا سامان اللہ کی راضی کرتے ہوتی ہے۔ 3 دن کے روزے پورے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آپ کے بیٹا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کا چہرہ اترا ہے۔ میرے آقا نے سوال کر لیا خیریت سے ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی ہم نے وہ نظر کے روزے رکھے ہیں، اتفاق ایسا ہوا پہلے دن مسکین آ گیا تھا، دوسرے دن یتیم آ گیا تھا اور تیسرے دن قیدی آ گیا تھا، تو جو کچھ کا ہم عطا کرتے رہے، روٹی کی وجہ سے ہم افطار میں کچھ کھا نہ سکے تو یہ نقاص آ گئی، یہ کمزوری آ گئی، تو میرے آقا کے طلب اثر پر کچھ گرانی گزری تو میری فاطمہ جبے کا ٹکڑا اور بغیر انسان کے طرف پانی سے گزارا، ادھر کی دل ادھر سے جبریل امین ہاتھ سے تو کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالی علیہ السلام نے سلام دیتا ہے اور عنایت کیا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اور جو اپنا پیٹ بھی کبھی منگل کو عطا کرتے ہیں، کبھی یمین کو عطا کرتے ہیں اور ابھی لوگ مل کر پاندے جو ہے سرکاری علی المرتضیٰ کے اس فرمان کا مطلب آپ نے کہا الصوم بالصوم۔ میری تیسری پسند یہ ہے مشقت والے ایام میں نہ مشقت کی وجہ سے روزہ توڑوں نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے نہ زیادہ سے زیادہ روزہ، اور روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کریم بالکل آخری لمحات میں ہے۔ رمضان کریم کا احترام کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے، عبادات کا اہتمام کیجئے، اور عام طور پہ سوال ہوتا ہے فطرانے کا، تو فی کس فطرانہ یہ 250 روپے 250 روپے کم از کم فی کس، اور یہی ایک روزے کا کفارہ ہے، یہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ عطا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یہ کم از کم اس سے زیادہ جتنے بھی ممکن ہو سکے ہمیں فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ عید آئے گی تو پھر ہم فطرانہ پہلے دیجیے۔ فطرانے کا مطلب یہ ہے ہم غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں، زیادہ سے زیادہ فطرانہ وقت میں دیجیے تاکہ فقراء اپنے عید کی تیاریاں کر سکیں، اپنے رمضان کی عبادتوں کو وہ بجا لا سکیں، اور فطرانہ ادا کرتے وقت یہاں پر فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کا خیال کرتے ہو، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، یہ رشتہ داروں میں تو کوئی اختیار نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کے اندر، اپنے آس پاس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مدارس سے دنیا پر بھی توجہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔